اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آج کافی گیپ کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حاضر رحمت من ربی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اردن جورڈن جسے کہتے ہیں وہاں زیارت کے لیے گیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور پر وہاں فاتحہ پڑھا، جورڈن رکا۔ اس کے بعد پھر مکہ شریف، مدینہ شریف اور جدہ میں لیکچر تھا، اس لیے بیچ میں وقفہ جو ہے وہ اس لیکچر میں زیادہ ہو گیا۔ یہ سب صدقہ ہے اولیاء کرام کا ذکر کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ آپ لوگ بھی اولیاء کے ذکر کو شروع کیجئے، پڑھیے، سنائیے، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آپ پر کس طرح کرم کا فرماتا ہے۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 76ویں مرحلے میں داخل ہوئی۔ مرشد اعلی حضرت سید شاہ آل رسول حسینی مارا حروی رحمۃ اللہ علیہ آج اس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے۔ اعلی حضرت کا ذکر کیا تو آپ کے مرشد، ان کا جب پڑھا تو سوچا کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کتنی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے خلیفہ مجدد ملت ہے۔ تاریخ ولادت رجب 1209 ہجری اور 1795 عیسوی، تاریخ وصال 18 ذی الحج 1296 ہجری 2 دسمبر 1879۔ تو اس حساب سے ٹوٹل عمر آپ کی قمری سال کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 87 سال اور کچھ ماہ بنتی۔ پیر پیراں غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 648 سال بعد پیدا ہوئے، اور آج 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے شمسی سال کے مطابق 135 سال ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق 3 کو بڑا ہلکا سمجھتا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، جو منافق ہوگا وہ 3 کو بڑا ہلکا سمجھے گا۔ جو اسلام کے اندر بوڑھا ہے اس کی عزت نہیں کرے گا، ہلکا سمجھے گا، اور عالم دین کو، عالم بعمل کو ہلکا سمجھے گا، عزت نہیں کرے گا، اور حاکم عادل کی عزت نہیں کرے گا، ہلکا سمجھے گا۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی اس کا میں خلاصہ بیان کر دوں آپ کو، کہ یعنی جو آدمی عالم بعمل کی عزت کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اکرام کو تسلیم کیا۔ یعنی سادہ لفظوں میں اگر کہہ دوں، میں سادہ لفظوں میں کہہ دوں کہ یعنی گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کر رہا ہے، اس کی تعظیم کو تسلیم کر رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اب آپ ذرا سوچ لیجئے کہ اولیاء کرام یہ عالم بعمل ہوتے ہیں۔ جب عالم بعمل ہو جاتا ہے تو وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ تو عالم بعمل کی عزت کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ عالم بعمل کی عزت کرنا گویا کہ آپ نے رب کے جلال کو تسلیم کیا ہے۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نام کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ نام کے اندر بھی بہت ساری چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور ہمارا یہ جو حصہ ہے جو اس کو لوگ بہت پسند فرماتے ہیں۔ کچھ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا جب نام لیا جاتا ہے تو مرشد اعلی حضرت، اس مرشد کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا تعلق ہوگا کہ جن کے خلیفہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے 1000 کتابیں جو ہیں وہ تحریر فرمائی، اور جنہیں 52 علوم پر دسترس ہے، اور جن کو دنیا جو ہے وہ مجدد وقت کہتی۔ خود سوچو گا۔ اور یہ بڑی کرم نوازی ہوتی ہے رب کی کہ استاد بہت ٹاپ کے مل جائیں، بڑی کرم نوازی ہے کہ استاد کو شاگرد بہت اعلیٰ مل جائیں، اور یہ رب کے کرم میں سے کرم ہے کہ پیر کو مرید بڑے اچھے مل جائیں، مرید کو پیر بڑا اچھا مل جائے۔ یہ رب کی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم ہے اس کا۔ تو کیا کہنے
سید شاہ آل رسول مار حربی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آپ کو جو خلافہ ملے، جو مرید ملے، ان میں سے ایک مرید وہ ہے کہ جس کو دنیا نے مجدد کہا اور جو مفتی عرب و عجم ہے۔ کتنا تعلق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا، کہ رب نے کتنا کرم کیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، مرشد ڈھونڈنا ضروری ہے، شیطان سے بچنا ضروری ہے، اور جس کا مرشد نہیں ہوتا سمجھ لیجئے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ من یضلل اللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، یعنی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، اور گمراہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کو مرشد نہیں ملتا، اس کو ولی نہیں ملتا۔ ویسے بھی آج کے دور کے اندر خود ولیوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، اور چھپا بھی لیا، اور اگر ظاہر ہوں بھی تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظر پاؤں پہ ہے۔ ہم بلندی کی طرف دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ولی کامل کون ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی نظر پاؤں پہ ہے۔ آپ کہیں گے مختار شاہ یہ پاؤں پہ نظر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو بھائی، کچھ چیزیں بلند ہیں، کچھ چیزیں پست ہیں۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یہ دولت ہے، یہ شہرت ہے، یہ مکانات ہیں، یہ زمینیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، کھانا، یہ پینا، یہ سب، یہ کیا ہے؟ یہ پست ہیں۔ گویا کہ تم سب لوگوں کی، اور ہم بھی، ہماری بھی، سب کی نظر جو ہے وہ پاؤں کی طرف ہے۔ تو جب نظر پاؤں کی طرف ہے تو چہرے کہاں دکھیں گے؟ تو یہ تقاضا کرنا کہ جناب مجھے ولی نظر نہیں آ رہا، مجھے ولی نظر نہیں آ رہا، تو جب آپ نیچے دیکھو گے تو اوپر کی چیز کہاں نظر آئے گی؟ تو اکثریت دنیا کی جو ہے وہ نیچے دیکھ رہی ہے۔ تو مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے، شیطان سے بچنا ضروری ہے۔ تو شیطان سے بچو گے کیسے؟ آپ کہو گے جی میں شیطان سے بچ جاؤں گا علم کی وجہ سے، تو العلم حجاب اکبر، علم جو ہے وہ جتنے حجابات ہیں آپ کے، ان میں سب سے بڑا حجاب، سب سے بڑا پردہ جو ہے وہ آپ کا علم ہے۔ آپ جتنا علم پڑھتے چلے جاؤ گے، اگر آپ کے پاس مرشد نہیں ہے، رہبر نہیں ہے، ہادی نہیں ہے، تو وہ تو خود سب سے بڑا پردہ ہے۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، جو دنیا کے بڑے بڑے بانی ہیں، فلاسفر ہیں اسلام کے اندر، جو صوفیاء ہیں، وہ علم حدیث، قرآن، یہ تمام علوم پڑھنے کے بعد پھر وہ مرشد ڈھونڈتے تھے۔ مرشد ڈھونڈنے کے بعد وہ مرشد کے ساتھ رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف علم آپ کو نہیں بچا سکے گا، شیطان خود ماہر ہے، شیطان کے پاس بڑا علم ہے، وہ کتابوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے علم پر بھروسہ مت کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایمان ہے، تقویٰ ہے، پھر سچوں کے ساتھ صحبت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تنہا ایمان کافی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ پھر جنت میں نہ جا پائے، کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو پھر اب یہ ہے کہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی ساری زندگی، ایک لمحہ، ہر کام، ہر گام ایسا ہونا چاہیے جیسا قرآن کہتا ہے، یا جس پہ قرآن اترا صاحب قرآن کہتا ہے۔ اس کے بعد بھی ابھی کافی نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تو ابھی بھی چانسز ہیں گمراہ ہونے کے۔ تو رب تعالیٰ نے تیسری چیز کہہ دی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان، تقویٰ، اور اس کے بعد تمہیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام پہلے مومن تو ہوتے، اس کے بعد وہ علم پڑھتے۔ علم جو ہے وہ انسان کو پھر تقویٰ سکھاتا، جب وہ عمل کر لیتے اس کے بعد وہ صحبت اختیار کرتے سچوں کی۔ تو پہلا حکم ایمان کا ہو گیا، دوسرا کہ سوچ اور عمل، یہ ایمان سوچ اور عمل میں آ جائے، اور تیسرا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو۔ اب معلوم ہو گیا کہ مجدد، مجتہد، محدث صوفیاء اور اولیاء کے پاس کیوں جاتے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ امام احمد بن حنبل بشر حاوی کے پاس کیوں جاتے تھے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ امام اعظم ابراہیم بن ادہم کی تعظیم کیوں کرتے تھے؟ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی گمراہی کا ایک جو ہے وہ رستہ ہے کہ کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے، اور ولیوں کی تعظیم نہ کرنا، صوفیاء کی تعظیم نہ کرنا، یہ بھی گمراہی کا ایک۔ لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پہ اور آپ پر رحمت نازل فرمائے کہ ہمیں ایک بہترین رستہ دے دیا کہ ہم اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے ذکر کو آگے پھیلاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کا جو چناؤ کیا ہے، یہ چناؤ الہامی ہے۔ یہ آپ کو خواب میں اشارہ ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، آپ جب عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھاتا ہے، یہ کام کرو، اس کام کو اس طرح کرو، اس کام کو اس طرح کرو۔ اور اگر آپ وہ کام کرنے لگتے ہو تو کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی تم وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے بعض جو مشکلیں ہوتی ہیں وہ آپ کی آسانی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ مرشد کا چناؤ جو ہے یہ الہامی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اب واقعہ سن لیجیے آپ۔
ملا حضرت علامہ قاری محمد امانت رسول قادری خلیفہ مفتی اعظم ہند وہ بیعت کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 1294 ہجری ہے کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ظاہری علوم کی تکمیل فرما چکے ہیں، مفتی بن چکے ہیں، فتویٰ دے چکے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، جامع مقول و منقول ہو چکے ہیں، اپنا لوہا علم کا منوا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک چیز ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے وہ نسبت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کا جوڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے، خواہ وہ آپ شجرہ طریقت کے ساتھ جوڑیے یا آپ وہ شجرہ نسب کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے فیض جب تک نہیں ملے گا یہ تشنا رہ جائے گا، سکون نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ علم تو آپ کو معلوم ہے کہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر عالم نہیں ہے۔ بھائی میرا خیال ہے زیادہ پی ایچ ڈی امریکہ میں ہوں گے، زیادہ پی ایچ ڈی آپ کو ملیں گے تو جائیے جاپان جائیے، کمپیوٹر کے اندر پی ایچ ڈی آپ کو امریکہ میں جاپان میں جا کے ملیں گے۔ تو اصل چیز وہ سکون ہوتی ہے، وہ سرکار سے نسبت جب جڑتی ہے تو سکون ملتا ہے۔ اب آپ کو بے چینی سی رہنے لگی، یہ نسبت برقرار کی جائے تو کہاں کی جائے؟ آپ روتے روتے سو گئے، روتے روتے جب سو گئے تو آپ کے جد امجد مولانا شاہ رضا علی خان، یہ دیکھیے یہ رضا اور رضا یہ دونوں پڑھے جاتے ہیں، میں دونوں کو پروناؤنس کرتا ہوں، معذرت جس کے نزدیک جو ہو۔ مولانا شاہ رضا علی خان، کیونکہ قرآن مجید کے اندر رضا بھی ہے تو رضا کا معنی ہوتا ہے رضا کا، رضا معنی ہوتا ہے خوشنودی، اور یہ عربی کا لفظ رضا بھی ہے، ٹھیک ہے، پسندیدگی پر غلبہ اس کو رضا کہتے ہیں۔ آپ کے جد امجد مولانا شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ایک صندوقچی آپ کو عطا کی، وہ چھوٹا سا صندوقچی آپ کو عطا کی، اور فرمایا ان قریب وہ شخص آنے والا ہے جو تمہارے درد دل کی دوا کرے گا۔ یہ فرما کے جد امجد تشریف لے گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دوسرے روز خواجہ عبد القادر عثمانی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کہنے لگے، اعلیٰ حضرت سے یہ کہنے لگے چلیے مارہارا چلتے ہیں۔ آپ ساتھ چل پڑے۔ کچھ جو الہامی کام ہوتے ہیں نا، آدمی دلائل ہی نہیں دیتا، جب کسی نے کہا وہ ساتھ چل پڑا، وہ اس کے مائنڈ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، بس ایک رہنمائی ملی اور وہ چلتا گیا، ساتھ چل پڑے۔ کیوں جا رہے ہو، کیوں آئے ہو، کیوں جانا ہے، کس لیے جانا ہے، ہاں یہ الہامی تھا، وہ بولے آپ چل پڑے۔ مارہارا اسٹیشن کے اوپر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سانس لیا تو فرمانے لگے شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دیکھیے مرید اس مقام پر ہے تو مرشد اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہوگا، کیا لگے خوشبو آ رہی ہے۔ اب اسٹیشن پہ رکے تو وہاں اس دور کے اندر جیسے آج کل ہوٹل اور موٹل ہوتے ہیں، آپ لوگ رکتے ہیں، وہ سرائے ہوتی تھی، ان سرائے میں رکے تو رک کے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہننے کے بعد اب خانقاہ کی طرف جو ہے وہ بڑھے بیعت کرنے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت جب سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچے جون 1877 جمادی الثانی 1294 ہجری، اس وقت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 85 سال ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عمر مبارک اس وقت 22 سال ہے۔ 22 سال مرید کی عمر، 85 سال پیر کی عمر۔ جو ہی آپ دربار میں پہنچے تو سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے میاں، ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھے، اسی وقت بیعت کی، بیعت کے ساتھ ہی متصل خلافت عطا کی، یعنی ٹک 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 ہر چیز ایک دم سے، بیعت، خلافت اور تمام سلاسل کی اجازت دے دی۔ پوری محفل جو بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے خاندان کے لوگ بھی تھے، حیران رہ گئے، اور جو تبرکات چلے آ رہے تھے وہ تبرکات دیے۔ اور ایک صندوقچی تھی جس صندوقچی کو کہا جاتا تھا وہ وظائف کی صندوقچی، وہ ساری صندوقچی اٹھا کر دے دی۔ دیکھا یہ ہے الہامی، خام میں وہ صندوقچی ہی دی تھی نا، وہ صندوقچی سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کو پکڑا دی۔ اب مریدین حیران رہ گئے۔ تاج الاولیاء سید شاہ ابو الحسین احمد نوری جو پوتے بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں، کہنے لگے ابا، دادا حضور، مرشد کامل، یہ ٹوٹلی طریقہ کار سے ہٹ گیا۔ آج آپ کی جب کوئی بات کرتا تھا آپ پہلے اس کو مجاہدہ کرواتے تھے، جو کی روٹی کھلاتے تھے، کتنا عرصہ روزے رکھتا تھا، مجاہدہ کے بعد جا کر آپ اس کو اجازت دیتے تھے، کسی ایک سلسلے کی، 2 کی دے دی، 3 کی دے دی۔ یہ 22 سال کا نوجوان لڑکا آیا ہے، آتے ساری آپ نے بیعت کی، خلافت دی، ساری چیزیں دے دی، تبرکات دے دی، سب کچھ دے دیا۔ یہ جملہ سننا تھا،
اور یہ جملہ کیوں بولے تھے؟ سید شاہ ابو الحسین نے کوئی دشمنی کی بنا پہ نہیں بولا تھا، یہ بولا اس لیے تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جو احمد رضا آئے ہیں یہ 22 سال کا لڑکا نہیں ہے، یہ کس مقام پر ہے۔ اب مرشد کی زبان سے سنو۔ آپ کا یہ اعتراض کرنا جو ہے، بعض اوقات اعتراض جو ہوتا ہے وہ شان کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اعلی حضرت کے بارے میں اب روتے ہوئے سید شاہ علیہ رسول 85 سال آپ کی عمر، کس مقام پر ہوں گے یار، روتے ہوئے کہنے لگے تم کہتے ہو کہ میں نے انہیں تمام سلاسل کی اجازت دے دی، تم کہتے ہو کہ آتے ہی خلافت دے دی، سنو تم احمد رضا کے مقام کو کیا جانو۔ یہ فرما کر روتے ہوئے کہنے لگے میں پریشان رہا کرتا تھا کہ قیامت کے دن جب اپنے رب کے حضور میں پیش ہوں گا تو رب میرا اگر مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تم کیا لائے ہو دنیا سے ہمارے لیے، تو میں سوچتا تھا کہ میں کیا کہوں گا، لیکن آج جب احمد رضا میرے مرید ہو گئے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے آل رسول کیا لے کر آئے ہو، تو میں بارگاہ میں عاجزی اور نیاز مندی سے عرض کروں گا میں احمد رضا کو لے کر آیا۔ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ سید شاہ علیہ رسول رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کو خدا کی بارگاہ میں پیش، اور آدمی پیش اسی چیز کو کرتا ہے کہ جس میں جو ہر لحاظ سے جو ہے وہ کمال پہ ہو، اسی کو پیش کرتا ہے، اخلاق کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے اسی کو پیش کرے گا۔ تو اب اس جملے کے اندر ہی آپ کا ایک پورا خلاصہ بیان کر دیا لائف کہ میں خدا کی بارگاہ میں ان کو جو ہے وہ پیش کروں۔ اللہ اکبر جل شان۔ کہنے لگے لوگ زنگ آلودہ دل لاتے ہیں تو مجھے صاف کرنے پڑتے ہیں، یہ تو پہلے سے ہی مجلہ مصفہ دل لے کر آئے، بس نسبت کی ضرورت تھی۔ بھائی یہ جملہ ہے۔ اب آپ سمجھے کہ مجدد وقت جو ہے وہ بات کیوں کر رہا ہے؟ بھائی مجدد الفسانی نے باقی بلا کی بات کیوں کی تھی؟ تو یہ مجدد وقت جو ہے یہ بات نسبت کے لیے کر رہے ہیں۔ اب نسبت جو ہے وہ آپ کی جڑ گئی، نسبت جب جڑ گئی تو سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اپنے خاندان فیملی والوں کو مخاطب کر کہنے لگے سنو میری جتنی کتابیں چھپ چکی ہیں یہ چھپنے والی ہیں وہ سب ان کو دکھائی جائیں، سب دکھائی جائیں، اور یہ جس کتاب کو کہیں کہ وہ آگے دوبارہ چھپے گی وہ چھپے، اور جس کتاب کو یہ کہہ دیں احمد رضا کہ نہیں چھپنی تو نہ چھپے، اور پھر جب یہ کتاب پڑھنے کے بعد کوئی جملہ کاٹے یا جملے کا اضافہ کر دیں تو جملے کا کاٹنا میرے اور مشائخ کی طرف سے اجازت ہے۔ ہائے ہائے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت عرصے کے بعد اگر کسی آدمی کا نام لیتے ہیں تو کچھ بندے تو ہمارے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، کچھ بندوں کا مقام اسی کے دور کے اندر پتہ چلتا ہے۔ سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کسی کو معلوم ہوگا جو روحانیت کے اندر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، پھر اسے معلوم ہوگا کہ ان کے یہ جملے اعلی حضرت کے لیے کیا مقام رکھتے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی تربیت تو سب ہے نسبت کے لیے، اسی لیے شاہ علیہ رسول رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ مرشد اعلی حضرت لگتا ہے۔ کیا مرتبہ ہے روحانیت میں کہ جن کے خلفاء میں مجدد ملت شامل۔ اب بات کی بات ہے تو ایک مسئلہ بتاتا جاؤں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت فرماتے ہیں کہ جس کو تم پیر بنا رہے ہو اس کے اندر 4 چیزیں کم از کم ضروری ہیں، 4 چیزیں جسے تم پیر بنا رہے ہو، اپنا جسے اپنا مرشد بنا رہے۔ پہلی بات، سب سے پہلی بات، فرسٹ اینڈ فارموسٹ، وہ یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو۔ برے بد عقیدہ کے پاس روحانیت نہیں ہوتی، اس کا لنک ٹوٹ چکا ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عالم ہو وہ، یعنی کوئی آدمی اس سے آ کر مسئلہ پوچھے تو وہ کتابوں میں سے ڈھونڈ کر آپ کو مسئلہ بتا سکے بنا کسی کی مدد کے، اور اس کا شجرہ طریقت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغیر انفصال کے، بغیر ٹوٹے سرکار کے ساتھ جڑتا ہو۔ شجرہ طریقت، اس کے پیر، 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 اور جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہوں، اور وہ فاسق نہ ہو، یہ بات یاد رکھیے۔ اور حضرت عظیم البرکت شاہ رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص بھی فاسق ہے کہ جس کی داڑھی مٹھی سے نیچے ہوتی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ سید آتا ہے، آپ حسینی سید ہیں، آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ کچھ یوں ہے، سید شاہ علیہ رسول، بیٹے ہیں سید شاہ علیہ برکات بن سید شاہ حمزہ بن آل محمد بن سید شاہ برکت اللہ بن سید شاہ ویس بن سید شاہ عبد الجلیل بن سید شاہ عبد الواحد بن شاہ ابراہیم بن شاہ قطب الدین بن سید شاہ ماہد بن سید شاہ بڈا بن سید کمال بن سید حضرت قاسم بن حضرت سید حسن بن سید نصیر بن سید حسین بن سید عمر بن سید محمد سغرا بن سید علی
بن سید حسین بن سید ابو الفرح ثانی بن سید ابو فراس بن سید ابو الفرح واسطی بن سید داؤد بن سید حسین بن سید یحییٰ بن سید زید سویم بن سید عمر بن سید زید دویم بن سید علی عراقی بن سید حسین بن سید علی بن سید محمد بن سید عیسیٰ بن سید زید شہید بن زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ کا یہ شجرہ جو ہے یہ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے والد گرامی کی طرف سے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ سید آتا ہے. میں بہت سی تقریروں کے اندر ڈیٹیل بیان کر چکا. تو سید کے بعد آل رسول، شاہ جو آتا ہے سید شاہ، تو یہ شاہ کے بارے میں بھی میں بول چکا. آل رسول یہ آپ کا ذاتی نام ہے. آل رسول، یہ آل رسول مرکب ہے دو الفاظ کا، آل اور رسول. آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آل کا معنی کیا ہے. تو لفظ آل قرآن مجید کے اندر 26 مرتبہ آیا ہے. آل کا معنی کیا معنی آل کا؟ اکثر بولتے ہیں نا آل، تو کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ آل اور اہل یہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں. کیوں؟ اور آل اور اہل ایک ہی ہیں، اس لیے کہ آل کی تصغیر جو ہے وہ اوہیل آتی ہے. آل کی تصغیر اوہیل آتی ہے، تو تصغیر کے اندر اصل الفاظ آ جاتے ہیں. اگر آپ نے گرامر پڑھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جب آل کی تصغیر اوہیل آئی تو پتہ یہ چلا کہ آل اصل میں اہل ہے. تو اب جو معنی آل کا وہ معنی اہل کا، لیکن استعمال جب کیا گیا تو استعمال کرنے میں فرق ہو گیا. آل جو ہوتا ہے وہ معرفہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تاج العروس جلد 7ویں صفحہ 216. تو تاج العروس کے نزدیک آل اور اہل ایک ہی معنی رکھتے ہیں. اور لفظ اہل قرآن مجید میں مضاف اور غیر مضاف، یعنی اہل البیت اہلہ، یہ اس کو میں کہتا ہوں مضاف اور غیر مضاف. 127 مرتبہ لفظ اہل قرآن مجید کے اندر آیا. تو کہتے ہیں کہ اہل اسے کہتے ہیں جو نسب، پیشہ، دین، مکان میں مشترک ہو. تو اہل ان کے لیے استعمال ہوگا، پیشے کے لیے، نسب کے لیے، مکان کے لیے، دین کے لیے. لیکن آل جو استعمال ہوگا وہ آل معرفہ کسی نام کے ساتھ استعمال ہوگا، اور وہ بندہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں اس میں کہیں گئی. جیسے آل فرعون، اب دیکھیے فرعون معرفہ اور اعلیٰ یعنی بادشاہ ہے، لیکن اہل جو ہے یہ نکرہ، زبان، مکان وغیرہ ان سب کے ساتھ، اہل البیت، اہل قریہ سب کے ساتھ استعمال ہو جائے. تو بعض نے کہا کہ آل کا معنی شخص ہوتا ہے اور اس کی تصغیر اویل آتی ہے، لیکن یہ زیادہ مشہور وہی ہے. تو کہتے ہیں آل اس کے لیے استعمال ہوگا جس کا گہرا قریبی تعلق ہو. علامہ زبیری حنفی لکھتے ہیں کہ کسی شخص کی بیوی، بچوں کو اس شخص کی آل کہا جاتا ہے. تو آل قرآن مجید کے اندر دو معنی میں استعمال ہوا ہے ظاہری طور پر. ایک رفقا کے لیے جو تابع فرمان ہیں، جو حکم کو مانتے ہیں وہ لوگ، اور دوسرا خاندان کے لیے، کنشپ کے لیے، دونوں کے. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں. آل ابراہیم قرآن میں استعمال ہوا، آل عمران آیت نمبر 33. آل لوط، آل یعقوب سورہ مریم آیت نمبر 6. آل داؤد سورہ سبا آیت نمبر 13. آل موسیٰ بقرہ 248. آل ہارون بقرہ 248 آیت نمبر. آل عمران سورہ آل عمران آیت نمبر 33. آل فرعون سورہ بقرہ 49. اب یہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. آل فرعون ایک اور باقی جتنے آل ہیں، باقی سب آل اولاد کے لیے، اور آل فرعون یہ جو پیروی کر رہے ہیں. تو آل رسول اور آل نبی کا مطلب ہوا کہ وہ، جسے علامہ راغب نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آل رسول اور آل نبی. لفظ آل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کہاں استعمال کیا، یہ ایک بہت بڑی گفتگو ہے جسے میں اسی رنگ کے اندر بیان کر کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس یہ ہو. میں اس لیے تھوڑا سا اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. یہ آل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ آل کو کہاں کہاں استعمال کیا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آل اور اہل کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا سلیمانو من اہل بیتی، آل کا لفظ استعمال ہو گیا. آل اور اہل ایک ہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی آل کون ہے، تو آپ نے فرمایا آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آل کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کل تقی و نقی فہو اہلی، ہر متقی و پرہیزگار انسان میری اہل ہے، میری آل ہے۔ تو ان احادیث کو پڑھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ آل کا لفظ جو ہے وہ 3 معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایک، جو بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کے لیے، دوسرا کنشپ کے لیے، جو خاندان جسے خونی رشتہ ہے، 2، تیسرا جو سچا تابع فرمان ہے، 3 میں استعمال ہو۔ اب بیوی بچے اور رشتہ دار میں، جیسے قرآن میں آل یعقوب، آل ابراہیم، اور حضور نے فرمایا کہ صدقہ محمد اور آل محمد پر جائز نہیں۔ اب یہاں آل صدقہ آل محمد اور محمد پر جائز نہیں، یہاں آل بوانا جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، اور آل میں وہ بھی شامل ہیں جو شدید محبت کرتے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی یہ ہمارے اہل بیت سے ہے۔ اب سلمان فارسی کو شدید محبت تھی کہ اپنا سارا ماں باپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے، اور آل میں وہ بھی شامل ہیں جو صحیح تابع فرمان ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ آل فرعون جو تھے یہ جو فرعون کہتا تھا وہ مانتے تھے۔ اب صحیح تابع فرمان کو بھی بول دیا گیا جو پکا ہو، جیسا بھی ہے اس کے لیے بھی بول دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں کل تقی و نقی فہو اہلی کے اندر جو استعمال کیا وہ بھی اسی معنی میں استعمال کیا، کیونکہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر کام کے اندر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ اپنی جان نہیں دیکھتا، اپنی خواہشات کو نہیں دیکھتا، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، سکون کو نہیں دیکھتا، وہ تابع ہوتا ہے نبی کے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا جو آپ کی اطاعت کرے اور آپ کی سنن کا عامل ہو۔ اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو آل جو ہے 3 طرح کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج، خاندان والے، یہ آل ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سلام کیسے پڑھیں آپ پر، تو آپ نے فرمایا تم کہو اے اللہ محمد پہ صلاۃ نازل فرما، آپ کی ازواج پہ اور ذریت پہ، جیسا تو نے آل ابراہیم پر صلاۃ نازل فرمائی۔ تو اس آل پہ درود ہے، یہ جو آل ہے، ایک معنی پہلا، اس آل کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، اور صدقہ حرام ہوتا ہے، صدقہ جائز نہیں ان کے لیے کسی صورت میں۔ اور دوسرا جو آپ سے شدید محبت کرے، جیسے سلمان فارسی ہیں، ان پہ نماز میں درود نہیں ہوتا اور صدقہ جو ہے وہ ناجائز نہیں ان کے لیے۔ تیسری وہ آل ہے جو آپ کے پیروکار ہیں، ان میں تمام امتی جو ہے وہ شامل ہے، اور ان میں نماز میں درود نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ جب غریب ہوں تو صدقہ جو ہے ان کے لیے ناجائز ہوتا ہے۔ کچھ فرق واضح ہو گیا؟ تو سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ تینوں معنی میں آل رسول ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ حضور کے خاندان سے ہیں، ایک، دوسرا آپ حضور سے شدید محبت کرتے ہیں، اس طرح بھی آل میں داخل ہوئے، تیسرا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابع فرمان ہیں، اس طرح بھی آپ آل میں داخل ہوئے۔ تو بھائی کچھ بات واضح ہو گئی۔ تو میں نے ایک جس میں بڑا جھگڑا ہو رہا تھا اس جھگڑے کو بڑے سادہ انداز میں آپ کی نظر میں کر دیا کہ آل 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اصل میں جو آل بولا جاتا ہے وہ ہے کہ جس پر نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے اور صدقہ اس کے اوپر جائز نہیں ہوتا۔ باقی جو 2 ہیں وہ اگر امیر ہیں تو صدقہ جائز نہیں ہے، اور غریب ہیں تو صدقہ ہو جائے گا۔ اب بات کچھ واضح ہو گئی، آگے چلیے۔ یہ آل رسول ہیں، آل کا معنی تو سمجھ گیا، آل رسول ہے، کس رسول کی آل ہیں؟ کیونکہ آگے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید کے اندر بھی اسلوب یہی ہے، اور ہماری لائف کے اندر بھی ہے۔ جب صرف رسول بول دیا جائے، رسول ویسے تو 313 ہیں، لیکن جب صرف رسول بول دیا جائے تو وہ صرف رسول جو بولا گیا، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اعتراض کرنے والا قرآن کی تعلیم سے ناواقف ہے۔ قرآن نے کہا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے، تو بھائی یہ لکھا تو ہوا ہی نہیں نام، رسول تو 313 ہے، کون سا رسول آ جائے؟ تو جب اللہ نے کہا ثم جاءکم رسول، تو وہاں سے واضح طور پر مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس لیے جب یا رسول اللہ کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ 313 میں سے کس کو بلایا یا کسے کہا کہ توجہ کریں، تو وہ نہیں، جب آپ رسول بولیں گے تو اسے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب رسول کہتے کسے؟ 2 لفظ ہیں، کہ ایک نبی ہے ایک رسول ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ اب نبیوں کی تعداد میں اختلاف ہے، 1,24,000 کم و بیش، 2 لاکھ، 6 لاکھ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو نبی اسے کہتے ہیں کہ جو شریعت کو آگے پھیلاتا ہے۔ میری بات سمجھیں، نبی، ہر نبی جو ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اب رسول کون ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے، میں جو تشریح کر رہا ہوں غور سے سنیے گا، رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے یا
نئی کتاب اور شریعت لے کر آئے. ظاہر ہے جب کتاب آئے گی شریعت تو آئے گی. تو جو شریعت لے کر آئے یا نئی کتاب اور شریعت لے کر آئے, تو میں نے یا کیوں بیچ میں لگا؟ وجہ یہ ہے کہ کتابیں تو صرف 4 ہیں اور پیمفلٹ جو ہیں وہ 137 ہیں, تو رسول 313 ہیں. تو پھر رسول کی ڈیفینیشن کتاب تو نہیں ہوگی نا, کیونکہ کتابیں کم ہیں, رسول زیادہ ہیں. تو رسول کی ڈیفینیشن میں شریعت, اللہ انہیں فرما دے کہ یہ کا وہ شریعت کو چینج کرتا ہے, یا وہ کتاب اور شریعت نہیں لے کر آتا ہے. تو آل رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے. یہ لفظ رسول قرآن مجید میں اضافت اور بلا اضافت کے 234 مرتبہ آیا ہے. بات کوئی سمجھ میں آ گئی؟ تو آل رسول آل نبی جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خونی رشتہ ہے. اب آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے مار ہروی. مار ہروی وہ شخص کے جو مارہرا کا رہنے والا ہے. یہ مارہرا جو ہے ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع ایٹا کا ایک شہر ہے, قصبہ ہے. دہلی سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ گنگا اور جمنا کے درمیان دوآبا ہری بھری فصل, ذرا جو پانی کے کنارے پہ پانی کے قریب ہوتی ہیں وہ زمینیں میں جو ہے وہ آبیاری آسان ہو جاتی, پانی ہوتا ہے, درخت ہوتے ہیں, بڑا سبزہ بڑا اگتا ہے جب پانی قریب ہوتا ہے. تو یہ دوآبا ہری بھری فصلیں, درختوں کی قطاریں, باغات, آم کے باغ, بیروں کے درخت, بڑا آباد تھا. یاد الہی کے لیے یہ جگہ بڑی موزوں تھی اگر خواہشات کے اوپر قبضہ ہے. اور یہ علاقہ سروپ گنج کہلاتا تھا. ایسے علاؤدین خلجی نے اڑا دیا اسے. سروپ گنج کو کیوں اڑایا؟ اس لیے کہ وہ راہزنوں کا وہاں قبضہ ہو گیا تھا. اب راہزنوں کو ختم کرنے کے لیے وہاں فوج اتار دی گئی. راہزنوں کو مارا گیا. جب مارا گیا تو یہ سب اجڑ گیا. جب سارا شہر اجڑ گیا تو ویرانے میں یہ علاقہ تبدیل ہو گیا. تو 699 ہجری میں خلجی کے ضلع دار راجہ منی رام, منی جو ہے نا, منی کا لفظ سنا, منی نہیں منی, یہ منی کا معنی عابد و زاہد ہوتا ہے. تو ہندی کے اندر منی بولتے ہیں نا, جو بڑی تپسیا کرتا ہے. تو راجہ منی رام جو ہے نے سروپ گنج سے ہٹ کے ایک نئی آبادی بنائی. اور یہ آبادی چونکہ تباہی اور بربادی کے بعد بنائی گئی تھی, اس لیے اس کا نام ہو گیا مار ہرا. اب بات کو سمجھ میں آ گئی؟ تو مار ہروی رحمت اللہ علیہ, مار ہروی چونکہ آپ کا شہر, اس لیے. اب آ جائیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو تھا نام کا کچھ حصہ. آدمی کو جاننے کے لیے کم از کم تو یہ جاننا ہوتا نا کہ اس کا باپ کون ہے, کم از کم. کیونکہ باپ کے جو جینیٹک, باپ سے اثر آتا ہے بیٹے کے اندر, یہ بات یاد رکھیے. تو کم از کم باپ کو تو دیکھ لیں. تو آپ کے آباء و اجداد, اللہ اکبر جل شانہ, وہ عادات و اطوار, وہ چیزیں, وہ سب بات. یہ اکثر لوگ جو ہے کہ کچھ ذاتوں کو گھٹیا قرار دیتے ہیں, اس کی وجہ ان کے پیشے نہیں ہوتے. غور سے سنیے گا, یہ جو ذاتیں گھٹیا قرار دے دی گئی ان کے پیشے ہی نہیں ہیں. کچھ تو خیر پیشہ ہے, اتنا ہی برا ہے وہ تو, حالانکہ وہ پیشے بڑی ذاتوں والوں کے اندر بھی ہیں. وہ پیشے, اب اگر کوئی جوتا سیتا ہے تو یہ جوتوں کا کام سید بھی کر رہے ہیں. میری بات سنیں, کپڑوں کا کاروبار بڑی بڑی اعلیٰ خاندان کے لوگ کر رہے ہیں. لوہار, لوہے کا کام, بڑے بڑے امیر آدمی اور بڑی اعلیٰ ذات کے خاندان, وہ لوگ بھی لوہے کا کام کر رہے. تو جن پیشوں کو کم کہتے ہو, وہ پیشوں کی وجہ سے نہیں, وہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان پیشوں میں رہنے والے لوگ اخلاقیات کے اوپر دھیان کم دیتے ہیں, کردار کے اوپر دھیان جو ہے وہ کم دیتے تھے. وجہ یہ تھی. تو وہ پھر باپ سے چلتا 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 آگے بھی اولاد میں آ جاتا ہے. یہ ہے جگہ. ورنہ وہی چیزیں جو ہیں علم موسیقی, اب علم موسیقی کی وجہ سے اگر آپ کسی کو بدتر کہتے ہیں تو میں آپ کو اتنے اولیاء کرام گنوا دیتا ہوں کہ جو موجد بھی ہیں اور خود علم موسیقی کے ماہر تھے. پھر تو یہ بات نہیں ہے. تو اخلاق, اصل میں یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر جس پہ توجہ دی گئی وہ اخلاقیات کے اوپر دی گئی, کردار کے اوپر دی گئی. جن کو آپ اعلیٰ خاندان کہتے ہو, وہ اعلیٰ خاندان کیا کرتا ہے, بچے کی ولادت کے وقت ہی اس کی عادات و اطوار کے اوپر توجہ دیتے تھے. اس کا رہن سہن, اس کا اٹھنا بیٹھنا, ساری چیزوں پہ دھیان دیا جاتا, ایک ایک چیز پہ نظر کی جاتی. تو اسلام دیکھتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اب آباء و اجداد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک نام, جس نام کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان دیکھ لیتا تھا تو ہیبت میں مبتلا ہو جائے. حضرت زین العابدین, جنہوں نے کربلا کا واقعہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھا اور جنہوں نے عمر اپنی روتے ہوئے گزار ڈالی. امام حسین کے لخت جگر ہے
کہ جب آپ طواف کرنے کے لیے نکلتے تھے تو حج کے اندر جتنا رش ہوتا تھا لوگ ہٹ جاتے تھے کہ نبی کا بیٹا آ رہا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت زید، اب حضرت زید کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت زید کو شہید کر دیا گیا تو آپ کی اولاد پھر وہاں سے بصرہ چلی گئی، بصرہ کے اندر کچھ عرصہ وہاں رہے، بصرہ سے پھر آپ کی اولاد جو ہے وہ واسط میں آئی۔ تو واسط میں جو آئے تو وہ سید علی عراقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بصرہ سے واسط میں آئے تھے۔ واسط آپ کو پتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ حجاج بن یوسف نے بہت سارے کام ایسے ہیں، برے کام بھی ہیں، اس کے بڑے صحابہ اس نے مارے شہید کیے ہیں، کچھ کام اس کے اچھے بھی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے 702 میں اس کی بنیاد رکھی۔ اب یہ واسط شہر کے اندر سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان رہ رہا ہے، یہ یہاں بستا رہا، رہتا رہا۔ آخر محمود غزنوی کا دور آ گیا۔ محمود غزنوی کی حکومت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہاں تھی۔ اس کے دور حکومت کے اندر سید ابو الفرح واسطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ غزنی میں آئے۔ یہاں آ کر آپ نے دیکھا ماحول کو، کچھ عرصہ یہاں رہے، رہنے کے بعد اپنے تینوں بیٹوں کو یہاں سیٹل کر کے خود اپنے ایک بیٹے سید معز الدین کے ساتھ واپس چلے گئے واسط کے اندر۔ 3 بیٹے آپ کے جو ہیں وہ یہاں رہنے لگے، اور سید ابو فراس، سید ابو الفضائل اور سید داؤد، اور یہ تینوں پھر ابا کی اجازت کے ساتھ غزنی بھی نہ رہے بلکہ وہاں سے ہندوستان چلے جائے۔ سید محمد صغرا رحمۃ اللہ علیہ جو پوتے ہیں سید حسین بن سید ابو الفرح ثانی کے، ان کو سلطان شمس الدین التمش نے راجہ بلگرام جس کا نام سری تھا اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اب جو ہے وہ ہندوستان سے تاریخ شروع ہوگی سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کون؟ سید محمد صغرا، یہ بہت بڑا اہم نام ہے سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے اندر۔ یہاں سے چیز جو ہے وہ آگے چل رہی ہے اور واضح ہوتی جا رہی ہے۔ تو سید محمد صغرا رحمۃ اللہ علیہ، ہاشمی خون، مولا علی کا خون، اب آپ جہاد کرنے کے لیے بڑھے۔ کیوں؟ وہ راجہ ظلم کرتا، تو یہ جو سری تھا، یہ راجہ بلگرام، یہ ظلم کرتا تھا۔ اب کہا کہ اس کے ظلم کو ختم کیا جائے، تو یہ سید کا خون، یہ سید آگے بڑھا۔ اب بلگرام میں آپ پہنچے۔ اب بلگرام کی جو ہے وجہ تسمیہ جو میری تحقیق ہے وہ میں بیان کروں گا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کے ساتھ، دیکھیے جب میں تحقیق کرتا ہوں تو سب سے بہتر اس ہستی کے اوپر وہ بول سکتا ہے جو ان کی نسل سے ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، اور اس کے بعد وہ بہتر بول سکتا ہے کہ جو ان کا مرید اور خلیفہ ہے۔ ہم لوگ اتنا دور بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں وہی بولنا ہے جو ہماری تحقیق میں آیا، اور اب یہ تحقیق وہیں سے کریں گے جو ہمارے پاس کتابیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پروننسیشنز کے اندر اور تحقیق میں ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے بہتر تحقیق وہی کرے گا جو ان کی اولاد کا ہے۔ اب یہ بلگرام کا لفظ جو ہے، جب میں اس کو تحقیق کرنے لگا تو یہ بلگرام جو ہے یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک بل ایک گرام، گاف کے نیچے زیر ہے۔ اب یہ بل کیا ہے؟ تو میں نے لفظ بل کی ہسٹری نکالی، اور یہ بات یاد رکھیے گا ہر لفظ کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، یہ کب لاگو ہوا اور اس کے معنی اس وقت کیا تھے اور اب کیا ہے۔ یہ بل جو ہے میساپوٹیمیا، یہ ایک مذہب کا نام ہے۔ یہ میساپوٹیمیا جو ہے اس کے اندر بہت سے دیوتا کا نام بیل تھا، اور اصل میں یہ بیل جو ہے یہ بال تھا، BAAL، اور اس کا معنی جو ہے ان کی زبان کے اندر ہوتا تھا لارڈ ماسٹر۔ تو بہت سے یہ مذہب جو ہے یہ 5000 سال قبل مسیح کا ہے، اور یہ مذہب آج کے دور میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں تھا؟ عراق، کویت اور ترکی، ان جگہوں کے اندر یہ مذہب تھا۔ تو بیل اصل میں بال تھا، یہ بڑا پاورفل دیوتا تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ زمین کے اندر جو فصلیں اگائی جاتی ہیں یہ اسی دیوتا کی وجہ سے ہوتی ہیں جس کا نام باؤ ہے۔ اور یہ لفظ آپ کے اندر آپ کو عیسائیوں کی کتابوں میں ملے گا، یہودیوں کی کتابوں کے اندر بھی ملے گا۔ بعد میں کیا ہوا کہ یہ باؤ جو ہے یہ دوزخ کے طاقتور دیوتا کا کنگ کا نام ہو گیا، اور اس کی جو شکل بنائی گئی اگر آپ جا کر دیکھیں گے باؤ کی، اس کی جو دخت ہے بیل یا باؤ، اس کی جو شکل ہے وہ انسان کا سر، ساتھ میں بلی کا سر، اس کے ساتھ ایک مینڈک جو ہے اس کا سر، اور جب اس کے آپ پاؤں دیکھیں گے تو پاؤں جو ہیں وہ سپائڈر کی طرح، اور یہ آواز جب نکالتا ہے تو آواز اس کی گھوڑے کی طرح ہوتی ہے، یا جیسے آدمی ہو کر کے ایسے کر کے بولتا ہے نا، وہ آواز اس سے نکلتی۔ تو بلگرام جو ہے بل، اب بل اگر پرانا لفظ نہ لیا جائے بلکہ ہندوستان کی جو زبان ہے
संस्कृत के अंदर इसको ढूंढा जाए तो फिर बल का माना होता है ताकत, गरूर, घुमंड। और अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको बिल भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो बिल का माना होगा सुराख। वैसे बल अरबी में भी आता है, इसका माना वो ये हरफ अतफ होता है। अब आ जाइए गिराम। गिराम का माना क्या है? तो गिराम जो है ये संस्कृत में इसका माना होगा गांव करिया, गिराम का माना। तो अब दोनों को बल गिराम को मिला के देखें तो क्या माना बनेगा? अगर बल का माना वही है जो मेसोपोटामिया के अंदर था, देवता, तो फिर यह होगा कि बल गिराम ऐसा गांव ऐसा कहिया जो बल देवता का है। और यह माना भी बिल्कुल ठीक लगता है, इसलिए कि मैंने एक हिस्ट्री के अंदर यह पढ़ा है कि इस जगह के अंदर एक बुत था इसी नाम का जिसको एक वली कामिल ने मार डाला था, यानी वो जालिम था, राक्षस था, उसे मार डाला, तो फिर भी सही हो गया बल गिराम। और अगर इसे बल से मुराद ताकत और घुमंड लिया जाए तो बल गिराम वो गांव के जिसके अंदर एक जालिम की ताकत थी और उसका गुरूर और घुमंड सैयद शाह आले रसूल रहमतुल्लाह के खानदान ने तोड़ दिया, तो तब भी बल गिराम सही। और अगर इससे मुराद बिल गिराम पढ़ा जाए तो बिल का माना हिंदी में सुराख होता है। तो बल गिराम के अंदर मुसलमानों की तादाद जो है वो 48% है। सैयद मोहम्मद सुगरा आपके खानदान में जो बल गिराम के फाते हैं, तो सैयद मोहम्मद सुगरा हैं आपके खानदान में जो बल गिराम के फाते हैं, इनको वो तमाम इलाका जगीर में दे दिया गया, आप वहां के हाकिम हुए। तो सैयद मीर अब्दुल वाहिद बल गिरामी रहमतुल्लाह अलैह तक ये खानदान वहीं रहा। कुछ बात समझ में आ गई? तो पता यह चला कि सैयद शाह आले रसूल चंदों पर अमीर होने वाले नहीं है। आपका खानदान जो है उन्होंने मुल्क इसको फतह किया और ये जगीरें जो हैं वो आपके नाम थी। तो सैयद शाह आले रसूल के खानदान के अंदर फिर सैयद मीर अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह, ये एक बड़ा अजीम नाम आता है। तो ये सैयद मीर अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह के बाद सैयद अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह, ये एक बड़ा अजीम नाम है। तो साहबजादा सैयद अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह इस खानदान के पहले फर्द हैं जो 1017 हिजरी में मारहारा तशरीफ लाए। अब आ गया ये खानदान कहां कहां चला। तो मारहारा के अंदर जो तशरीफ लाए हैं वो सैयद अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने वालिद के ही मुरीद थे, अपने वालिद गिरामी के मुरीद और खलीफा भी थे, उन्हीं से फैज लिया। 12 साल तक आप जंगलों में रियाजत करते रहे, मुजाहिदा करते रहे, कहां कहां रहे, कहां कहां गए, क्या क्या कुछ हासिल किया। कुछ ऐसे मुरीद होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी तरबियत रिजालुल गैब आकर करते हैं, खदीरा अलैहिस्सलाम आकर करते हैं। 12 साल के बाद आप पलटे, जब आप मारहारा के लोगों को यह पता चला कि सैयद अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए हैं, आप खुद गए। सब बड़े बड़े लोग मारहारा के गए और जाकर हजरत को लेकर आए, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ आपको गांव में वापस लाए। वहां आपके कयाम के लिए एक खान का जो है वो तमीर की गई। 41 साल तक सैयद अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी रूहानियत से लोगों को ईमान देते रहे, जिनको मिल गया उनका मजबूत करते रहे और जिनमें अभी कमजोरी है उनको ताकत देते रहे, बढ़ाते रहे। आपने 2 निकाह फरमाए, एक बलगिराम में, और उनके बतन से अल्लाह ताला ने आपको 4 साहबजादे अता फरमाए। तो सैयद शाह उवैस रहमतुल्लाह अलैह ये सैयद अब्दुल जलील रहमतुल्लाह के बाद सज्जादा नशीन हुए। आपने ज़ाहरी और बातिनी उलूम अपने वालिद गिरामी से हासिल किए। सैयद अलाउद्दीन बलगिरामी रहमतुल्लाह की दुख्तर से शादी की और अल्लाह ने 3 साहबजादे आपको अता फरमाए। बड़े साहबजादे का नाम सैयद शाह बरकतुल्लाह। तो सैयद शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहबजादे हैं सैयद शाह उवैस रहमतुल्लाह अलैह के। आपने बहुत से औलिया से फैज लिया, फैज पाया और आखिरकार आप वापस मारहारा में तशरीफ ले आए। फारसी के बुलंद पाया के शायर थे। हिंदू मुहक्किकीन का कहना है कि आप इल्म मौसीकी के माहिर थे, सत्तार और राग में महारत तामा रखते थे। आप देख लीजिए, तो ये इल्म मौसीकी बड़े बड़े वलियों के पास है और आप इब्तिदा में चिश्ती सिलसिला से ताल्लुक रखते थे। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से आप इल्म मौसीकी से लगाव रखते थे। फिर उसके बाद काल पी गए, आपकी मुलाकात सैयद शाह फजलुल्लाह रहमतुल्लाह से हुई, उन्होंने आपको कादरी सिलसिला में दाखिल कर दिया। अब आपने वो इल्म मौसीकी और वो सारी चीजें, वो औलाद सब छोड़ दी और यहीं से फिर आगे आपके खानदान के अंदर कादरी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। आपके मानने वालों में हिंदू भी और मुसलमान भी। यही होता है औलिया का। औलिया जो होते हैं वो उनको बदमज़हब और दूसरे लोग भी क्यों मानते हैं, उनकी इज्जत क्यों करते हैं? वजह यह है कि वो जो तबलीग करते हैं, जो वो जिंदगी गुजारते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि इन लोगों को वो ज़ात बता दी जाए कि जिस ज़ात ने इनको पैदा किया है।
بس. اور وہ ذات کیا چاہتی ہے یہ چیز ان کے اوپر واضح کی جائے, اس کے اندر ان کا فائدہ ہے. تو جب یہ سامنے رکھ کر گفتگو آپ لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں تو پھر دین اسلام بڑھتا ہے آگے. اور اگر ہم اپنی جماعت سامنے جب رکھتے ہیں نا, تو جماعت کو سامنے رکھ کے جب تبلیغ کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا, معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جب جماعت کو سامنے رکھ کے کوئی تبلیغ کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا مطمع نظر جماعت کو بڑھانا ہوتا ہے, تو وہاں سے پھر آگے تعصب پیدا ہوتا ہے, وہاں سے پھر آگے لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اب جماعت بیچ میں آ جاتی. تو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام سے سکھ بھی, ہندو بھی, عیسائی بھی, سارے یہ سب پیار کیوں کر؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک نہ اپنی ذات ہوتی ہے نہ جماعت ہوتی ہے, ان کے نزدیک وہ ذات ہوتی ہے جس ذات نے کائنات کو پیدا کیا ہے. اور وہ اس انداز سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ سید محمود بلگرامی رحمۃ اللہ کی صاحبزادی وافیہ بیوی سے عقد ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان سے 2 صاحبزادے عطا فرمائے, سید شاہ آل محمد اور سید شاہ نجات اللہ. تو شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری بھی فرمائی, تصوف میں بہت کچھ تحریر کیا آپ نے, اور روحانیت میں تقریباً مشہور سلاسل سے آپ نے فیض پایا. چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, ابوالعلالیہ, مداریہ, بدیعیہ, ہر سلسلے کے فیوز و برکات لیے, وہاں ان کے جو مشہور وظائف ہوتے تھے وہ لیے. آپ کی بڑی منتا تھی. بادشاہ جو تھے وہ نیاز مندی کا اظہار کرتے تھے. اورنگزیب, عالمگیر سے لے کر محمد شاہ تک یہ لوگ نیاز نامے بھیجا کرتے تھے, اور بہت سے افراد جو ہیں عمرا کے جو ہیں وہ بھی آپ کی بیعت ہوئے. آپ سے آبا و اجداد سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سید شاہ آل رسول کے اندر کتنی خصوصیات ہوں گی. آپ کے آبا و اجداد دین و دنیا دونوں میں حاکم و عادل تھے. یہ بات یاد رکھیے, دونوں میں حاکم و عادل تھے. دنیا میں بادشاہت ملی آپ کو, حکمرانی کرتے رہے, اور دین کے اندر اللہ نے عالم بعمل بنایا اور دین کی تبلیغ بھی کرتے رہے. آپ کی شہرت مریدین کے ذریعے, طلباء کے ذریعے سے دور دراز تک پھیلی. ہندوستان میں تصوف کی تعلیم و تربیت کے لیے خانقاہ کھلی رہتی. محمد شاہ نے خانقاہ کے اخراجات کی مدد کے لیے 2 گاؤں وقف کر دی کہ یہ 2 گاؤں جو ہیں یہ آپ کے لیے وقف. تو آپ اس کی وہاں سے جو آمدن ہوتی وہ پھر غریبوں کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کر دیتے. یہ نہیں تھا کہ وہ خانقاہ کے اندر جتنے صوفی رہتے ہیں ان سے فیس لی جاتی ہے 3-3 ہزار, نہیں. یعنی یہ گاؤں جو ہے یہ ان پر صرف کیا جاتا ہے, یہاں کی جو آمدن ہے وہ ان کے اوپر صرف کی جاتی. تو اولیاء کرام جو ہیں, ایسے آج کل آپ اگر غور کریں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم پیسے نہیں لیتے, جبکہ وہ ان سے بھی زیادہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں. آپ کبھی ان کی زندگی پہ غور کیجئے گا. یہ بیچارہ عام مولوی جو ہے 2000 لیتا ہوگا تو کتنے بن جائیں گے سال کے؟ 12 دونا 24,000. 3000 لیتا ہوگا, کتنے بن جائیں گے؟ 12 تیا 36,000. چلے $40,000 لگا لیجئے. وہ بیچارہ سال میں $40,000 لے رہا ہے, اور جو پیسے نہیں لیتا کسی سے وہ ایک ہی مہینے کے اندر 1-2 ملین لے لیتا ہے. تو پھر زیادہ کس نے لیے؟ لیکن وہ طریقہ کار ایسا ہوتا ہے جی ہم پیسے نہیں لیتے, وہ پیسے لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ سے پیسے لے گا تو آپ 2000 دیں گے, 3000 دیں گے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو پھر کیا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک صاحب لندن میں مولوی صاحب آئے تو ایک صاحب نے کہا حضور یہ 10,000 میں آپ کو دیتا ہوں. کہنے لگے نہیں میں نے نہیں لینے, میں نہیں لیتا پیسے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پیسے نہیں لیتا تو اس کا گزارا کہاں سے چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں پیسے نہیں لیتا, آپ ہمارے مدرسے کو دے دیجیے. وہ جب مدرسے میں تو جب وہ دے رہا تھا تو تھوڑے دے رہا تھا, وہ لے لیتے تو تھوڑے ہوتے. اب وہ جب مدرسے میں پہنچا تو اس نے اور زیادہ پیسے دیے, نگد پیسے بھی دیے, اور وہ 8 لاکھ لگا کر بلڈنگ بھی بنوا دی. تو پیسے تو اب مدرسہ کس کا ہے؟ مولوی صاحب کا. سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اکاؤنٹ کے اندر. تو کون استعمال کرے گا؟ مولوی صاحب استعمال کریں گے. اور تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ اکاؤنٹ کو چھیڑ سکے. یا تو یہ نا کہ اکاؤنٹ پبلک کا ہے, نہیں. تو پیسہ نہیں اگر کوئی لیتا اس جملے میں سچا ہے تو وہ صرف صوفیات ہے جن کی خانقاہیں تھیں. اس کے علاوہ کوئی آدمی سچا نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی بہانے سے آپ سے پیسے کما رہا ہے, بلکہ وہ اس سے زیادہ کما رہا ہے جو بیچارہ مولوی مسجد میں خطبہ دیتا ہے, نماز پڑھاتا ہے اور 3000 آپ سے لے رہا ہے, اس سے وہ زیادہ لے رہا ہے وہ, لیکن اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. اولیاء کرام اور صوفیاء کرام واحد ہیں کہ جو اپنے گھر کے پیسے بھی خانقاہ کے اوپر صرف کر دیتے. میں اچھی طرح جانتا ہوں پیر محل کے اندر ایک ہمارے مفتی وسیم صاحب ہیں, جامعہ نعیمیہ سے فارغ ہیں. گھر ان کی والدہ روٹی پکاتی ہے مسجد کے طلباء کے لیے, اور ان کی اپنی گندم جو ہے وہ سال کی لگ جاتی ہے اس کے اندر. یہ ہوتے ہیں, یہ صوفیاء کرام اور اولیاء ہیں. تو سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے خاندان کے لوگ
پیسے جو ہیں وہ جو ملتے ہیں وہ خانقاہ میں صرف کر رہے. آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، رسالہ چہار انواع، رسالہ سوال و جواب، عوارف ہندی، دیوان عشقی فارسی کے اندر ہے، مثنوی ریاض العاشقین، وصیت نامہ، بیاض باطن، بیاض ظاہر، رسالہ تکسیر. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم کیا. جب آپ دین کے اندر لگ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی چیزیں تمہیں عطا فرماتا ہے، وہ وظائف کی شکل میں ہوں، ان سے منسوب ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک عطا فرمائے. آپ کے خلیفہ شاہ روح اللہ رحمۃ اللہ علیہ نواب خیر اندیش سے لے کر آئے. حضرت علی کا خرقہ جو ہے وہ آپ کو ملا. حضرت امام حسین امام حسن علیہ السلام کے منہ مبارک ملے آپ کو. تبرکات میں ابو علی شاہ قلندر کے 7 منکے جو ہیں وہ آپ کو ملے شاہ برکت اللہ کو. اللہ اکبر جل جلالہ. وہ کس طرح؟ آپ کا ایک مرید جو ہے وہ ساورپیا کلیل شریف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بیان کر چکا. ان کے عرس کے اوپر جا رہے تھے، رستے میں ایک کھیت کے پاس ایک بابا جی کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے روک لیا. قلندر ہیں کہ رکو 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 رکو، یہ لو، یہ 7 منکے ہیں، یہ لے لو. 7 منکے دیے اور ایک دستار جو ہے وہ پگڑی، دستار جو ہے وہ ماوشی وہ بھی دیا اور کہا یہ اپنے مرشد کو دے دینا. وہ جب سلام کر کے اور اس میں شرکت کر کے واپس پہنچے، جب سید شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو جب منکے دیے، منکے لے کے اور دستار لے کے آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ وہ بندہ کون تھا؟ جانتے ہو وہ جو کھیت میں کھڑا تھا وہ کون تھا؟ کہا حضور آپ جانیں. فرمانا کہ وہ ابو علی شاہ قلندر تھے اور یہ 7 منکے انہوں نے دیے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو 1142 ہجری میں شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ کا وصال ہوا اور آپ جاتے ہوئے لوگوں کو نشانی اور ہادی دیے گئے. وہ ہیں سید شاہ آل محمد رحمۃ اللہ. آپ سید شاہ برکت اللہ کے بڑے بیٹے، شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں اور جانشین بھی. آپ کی شادی ہوئی آپ کے چچا سید شاہ عظمت اللہ کی صاحبزادی سے، سیدہ غنیمت فاطمہ. اللہ نے 2 صاحبزادے عطا فرمائے. سید شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سید شاہ آل محمد رحمۃ اللہ کے بڑے صاحبزادے. یہ شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ دادا ہیں سید شاہ علیہ رسول کے. آپ نے ظاہری علوم جو ہیں وہ مولوی باقر علی سے پڑھے، اپنے والد گرامی سے پڑھے، اور علم طب حکیم عطا اللہ سے حاصل کیا سید شاہ علیہ رسول کے دادا نے. آپ کو سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کو علم سے محبت تھی، اور یہ علم جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. جاہل کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست نہیں بناتا، اور جب دوست بناتا ہے پھر جاہل رہنے نہیں دیتا. لیکن یہ مقام کم ہی حاصل ہوتا ہے، اس لیے پہلے علم پڑھو. جہاں آپ کو معلوم پڑتا کہ وہاں کتابیں ہیں وہاں سے کتابیں منگواتے اور خود کچھ کتابیں خود لکھتے. اور جب کتاب پڑھ رہے ہوتے تو اس کے سائٹ کے اوپر حواشی جو ہے حاشیہ آپ لکھتے جاتے، فوائد تحریر فرماتے جاتے. اللہ اکبر جل شانہ. نواب احمد خان بنگش نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کہ آپ کے لیے آسان ہو جائے کئی گاؤں آپ کی نظر کر دیے. پھر وہی اب یہ جو کئی گاؤں نظر کیے تھے، یہ آپ نے اس گاؤں کی جو آمدن ہے اب وہ طلباء کے اوپر صرف ہو رہی. طلباء سے نہیں فیس لے رہے، طلباء پہ خرچ ہو رہی. خانقاہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر خرچ ہو رہی. تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، آبائی تبرکات کے ساتھ ساتھ اور تبرکات بھی ملے. آپ کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، قدم شریف کا نشان. وہ جیسے آپ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں نا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ قدم کا نشان تھا آپ کے پاس. کتنی برکتیں ہیں سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں. اور نالین مبارک نا حضور کے، ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ کے پاس تھا. اللہ اکبر جل شانہ. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چلتا 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 حاجی جمال الدین کے ذریعے سے آپ تک پہنچا. حضرت علی کے مزار کی اینٹ تھی آپ کے پاس. حضرت غوث پاک کی لکھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی آپ کے پاس. یہ ذرا باتیں سن لو تاکہ معلوم ہو کہ کیا چیزیں خون کے ذریعے سے سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ میں شامل ہوئی. یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں. اور آپ کی شادی سید محمد محسن بل گرامی کی صاحبزادی دیان فاطمہ سے ہوئی. اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے. سید شاہ علیہ برکات ستھرے میاں، آپ سید شاہ حمزہ کے منجلے صاحبزادے اور اعلی مرشد اعلی حضرت کے والد گرامی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم باپ عطا کیا جو وقت کا ولی کامل ہے، گھر ہی کے اندر علم کا منبع ہے. اپنے باپ سے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے. والد گرامی نے آپ کو خلافت دی. اور سید شاہ علیہ رسول کے والد گرامی کو مسجد سے اتنی محبت تھی صرف 3 روز بسبب علالت مسجد میں نہ جا سکے. اس کے علاوہ آپ نے ہر نماز مسجد میں ادا کی اور جماعت کے ساتھ ادا کی. اب بڑے عبادت گزار تھے، مسجد میں عبادت کرتے، نماز کے بعد وظائف میں مشغول ہو جاتے. جو آدمی مسجد کے ساتھ رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے گیا پھر اس کا مائنڈ جو ہے وہ مسجد کی طرف رہتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اعلان کر دو اس کے ایمان کی تصدیق کر دو، مومن ہے، سچا مومن ہے. یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ حضور نے اردو میں تو نہیں نہ کہا. تو مسجد یہ آپ کے لیے سن لیجئے سب لوگ،
ہم لوگ کہیں بھی ملے نماز پڑھ لیتے ہیں. مسجد میں جاؤ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو, کیونکہ ایک حدیث کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. منافق ہوگا جو چھوڑے گا اور مریض ہی ہوگا جو چھوڑے گا, باقی کوئی چھوڑتا نہیں. تو مسجدوں کے ساتھ وابستگی, یہ کروز ہے, اس کے اندر سیٹ کو پکا کرنا ہے. تو آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا بہت شوق تھا, کم از کم 10 پارہ روزانہ پڑھتے. اس کے علاوہ وظائف, نوافل, تعلیم و تبلیغ بھی جاری رہتی. شاعری بھی فرماتے, علم طب کے بھی ماہر تھے. جو دولت آتی صوفیاء کے لیے صرف کر دیتے, عبادات کے لیے عمارتیں بنے. پیسہ جو آتا عمارت بنا دیتے کہ یہاں لوگ رہیں, بیٹھیں اور عبادت کریں. آپ نے دوسرا عقد کیا بی بی فضل فاطمہ سے, اللہ نے ان سے 3 بیٹے عطا فرمائے. سید شاہ علیہ رسول مرشد اعلی حضرت, آپ صاحبزادہ ہیں سید شاہ آل برکات رحمت اللہ علیہ کے. اب میں لے آیا آپ کو اصل مقام کے اوپر. یہاں لانا تھا آپ کو, لیکن یہ بہت ضروری ہے, اور میں نے بڑا ضروری سمجھا کہ میں آپ کو یہ بیان کروں کہ یہ خون کون سا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عبادت کا حکم کیوں دیا جاتا ہے. اس لیے جب آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ کے ناموں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اثرات انسان کے خون میں جاتے ہیں, اور وہ چلتے 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 آگے کی نسل میں داخل ہونے لگ جاتے ہیں. اسی لیے جب شادی ہو جائے, اب چھوڑ دو جو جرم کیے ہیں, بچے کی ولادت سے پہلے اتنی عبادت کرو کہ وہ بچے کے اوپر تمہاری عبادت کے اثرات جو ہیں وہ نظر آئے. بات یاد رکھیے. اب میں آپ کو لے آیا سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ کے خاندان کو جان لیا آپ نے. حاکم بھی ہیں, عادل اور عالم بھی. حکومت کی ہے دین کے اندر, دنیا کے اندر. دین کے اندر حکومت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ نے عالم بعمل بنایا, استاد بنایا. سید شاہ علیہ رسول دیکھیے, اعلی حضرت کے جو مرشد کے آباء و اجداد ہیں, دنیا کے لحاظ سے حاکم ہیں اور دین کے لحاظ سے عالم ہیں. آدمی کے پاس قناعت اور دولت نہ ہو نا تو کمینہ ہو جاتا ہے, اور اگر علم نہ ہو تو تنگ سینہ ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو دولت دے دیتا ہے, قناعت دے دیتا ہے. دولت مل جائے, کسی کے پاس قناعت ہوتی, دونوں چیزیں سیم ہی, قناعت اور دولت برابر ہیں. اور علم اس سے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. رجب 1209 ہجری میں پیدا ہوئے سید شاہ علیہ رسول مرشد اعلی حضرت مارہارہ میں عظیم باپ کے ہاں مستقبل کے عظیم ثبوت نے جنم لیا. والد گرامی کا نام سید شاہ علیہ برکات اور والدہ کا نام بی بی سیدہ فضل فاطمہ. جس باپ کا تعلق مسجد سے ہو, مسجد سے رہے, اللہ کرم فرما دے, نیت ٹھیک ہوتی ہے جب اس کی, تو بیٹا اسماعیل علیہ السلام جیسا تابع فرمان پیدا ہوتا. سید شاہ علیہ برکات زندگی کے صرف 3 روز مسجد میں نہیں گئے, باقی مسجد سے وابستہ رہے. اس عظیم باپ کا یہ سپوت کس عظمت کا مالک ہوگا. سید شاہ علیہ رسول کے گھر کے اندر یہ عمل شروع ہو گیا. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ کردار وہ اپنا لیتے ہیں کہ جس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے, اور بچہ ان چیزوں کو پہلے سے سیکھ لیتا ہے. اب مسلمانوں کے بچے ہوں اور تعلیم نہ ہو, ہم اسے ابتدائی تعلیم کہتے ہیں, لیکن ان کے ہاں اسے میاں جی کی تعلیم کہتے ہیں. میاں جی کی تعلیم بھی ابتدائی تعلیم کی کہتے ہیں, پرائمری ایجوکیشن جو ہے نا, تو یہ میاں جی کی پرائمری ایجوکیشن ہے, میاں جی کی تعلیم بولتے تھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ محمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے مرشد اعظم میاں جی کی تعلیم 4 سال کے بعد شروع ہوئی, یعنی وہ ابتدائی تعلیم. ابتدائی تعلیم میں اگر اعلیٰ تعلیم یافتہ مل جائے تو نئی نسل اچھی تیار ہوتی. اس لیے جتنے بھی لوگ مدارس بنا رہے ہیں یا سکول بنا رہے ہیں, تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ہم یہ پہلی, دوسری, تیسری, فرسٹ گریڈ, سیکنڈ گریڈ, تھرڈ گریڈ, اس کے اندر زیادہ ولی کامل اور زیادہ پڑھے لکھے بندے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایم اے میں گیا اس کے لیے نہیں, یہ کبھی غور کیجئے, اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تو ہم ایسا ہی کریں گے. جو بچہ پہلی جماعت میں ہے, جو بچہ دوسری جماعت میں ہے, چاہیے کم از کم وہاں ڈاکٹر چاہیے, ماسٹر ڈاکٹر چاہیے. کیوں؟ اصل اب اس نے سیکھنا ہے ان 3 سالوں کے اندر, آگے جا کے تو دیکھی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام جب اپنے بیٹے کو ابتدائی تعلیم, میاں جی کی تعلیم, جب پہلی تعلیم 4 سال 4 مہینے 4 دن کے بعد دلانے لگتے تھے, تو وہ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ولی کامل ملے, کیوں؟ ابتدائی تعلیم کے اندر یہ نہیں ہے کہ 10 پاس کو وہاں کھڑا کر دو, نہیں. ابتدائی تعلیم کے اندر اسے کھڑا کرو کہ جو ڈاکٹر ہے, جو ماسٹر ہے, جس نے ایم اے کیا ہوا ہے, جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے. یا اگر پورے پیریڈ نہیں تو کم از کم ایک پیریڈ اس آدمی کا ضرور ہونا چاہیے.
خیر ابتدائی تعلیم جب آپ نے حاصل کی تو آپ کو تو ٹاپ کے آدمی ملے. سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ شاہین الحق عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شاہ سلامت اللہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ خانقاہ برکاتیہ کے اندر ایسے استاد آپ کو ملے. ابتدائی تعلیم جب آپ نے پڑھ لی, اب اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ فرنگی محل گئے. یہ فرنگی محل کا لفظ بڑا عجیب سا لفظ ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور ابھی کے ہیں. یہ فرنگی محل کیا ہوتا بھائی؟ فرنگی محل کے ساتھ دین کی تعلیم کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک عجیب سا لگتا ہے, لیکن نہیں, میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں تاکہ پاکستان کے لوگ یا جو آج کے لوگ جو ہیں وہ فرنگی محل کو سمجھ فرنگی محل کیا ہے. تو یہ جو فرنگی ہے یہ یا تو نسبت کی لگی نا, اصل میں یہ فرانک کا ہے. فرانک فرانسیسی زبان کا لفظ ہے, فرینچ. اس سے یہ جب فارسی میں آیا تو فرنگ بن گیا. تو فرنگ کسے کہتے ہیں؟ یورپ کو. تو فرنگی یورپی جو یورپ کا رہنے والا ہے. تو یہ جو فرنگی محل ہے, یہ جو پیلس ہے نوئل نے بنایا تھا, یہ فرانسیسی تھا, زبردست تعمیر کا یہ ماہر تھا, اور جو اس نے یہ محل بنایا وہ ماسٹر پیس بنا دی. اس کے بعد بہت سے فرانسیسی بزنس مین جو ہے وہ یہاں کر رکا کرتے تھے, اس لیے یہ فرنگی محل مشہور ہو گیا کہ ان لوگوں کا محل کہ جو یورپین ہیں. اورنگزیب عالمگیر کے دور کے اندر اس کو گورنمنٹ کو دے دیا گیا یہ محل. جب گورنمنٹ کو دیا گیا تو اورنگزیب نے اپنے جو مذہبی مشیر تھے, اس کے مذہبی امور کے مشیر تھے, ملا اسد بن قطب الدین اور ان کے بھائی, ان دونوں کو جب دے دیا تو ان دونوں نے کیا کیا کہ اس عظیم اور مشہور بلڈنگ کو دین اسلام کی تعلیم کا مرکز بنا دیا, اور وہاں چن چن کے بڑے بڑے اعلیٰ استاد جو ہے وہاں مقرر کر دیے. تو اب دور دراز سے لوگ آ کر فرنگی محل کے اندر آ کر پڑھا کرتے تھے. اب کچھ سمجھ میں آئی کہ یہ پورا محل جو ہے وہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سے کمپیئر ہوا, کہ یعنی اس کے برابر یہ اس دور کے اندر یہ بن گیا. تو یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ فرنگی محل میں تشریف لائے. اب سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس دور کے اندر بڑا ٹاپ کا مدرسہ تھا, بہت زبردست یونیورسٹی تھی. یہاں آپ کو مولانا انوار احمد رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبد الواسع رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شاہ نور الحق رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء ملے. آپ نے قرآن سیکھا, حدیث سیکھی, فقہ سیکھی, اصول فقہ, اصول یہ علم یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پڑھی. اس دور کے اندر جو علماء ہوتے تھے وہ طب بھی سیکھتے تھے, جیسے ہماری نانی, ہماری دادی, پڑدادی, ان کو طب کی چیزیں بھی یاد ہوتی. کوئی بیمار ہو جاتا, یہ بچے کو یہ دوائی دے دو, ابھی نا بچے کو یہ دے دو. تو علماء جو ہیں وہ علم طب سیکھتے تھے. آپ نے اپنے والد گرامی سے یہ طب سیکھی, یہ طب چلتی آ رہی تھی آپ کے خاندان کے اندر. اس کے بعد بایعت اور خلافت جب آپ پڑھ چکے تو بایعت اور خلافت جو ہے یہ بڑی ضروری ہوتی, یہ بات یاد رکھیے. ڈھونڈیے, کچھ لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں جناب ہم کس کو پیر بنائیں, کسے پیر بنائیں. ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو ایک آپ تک میسج پہنچانے والا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. آپ اللہ سے دعا کرو, تہجد کے وقت اٹھو اور دعا کرو, مالک مجھے ہادی اور رہبر دے, مجھے ضرورت ہے. تو یہی میں کہتا ہوں نا, نیچے نظر ہیں اور ولی ڈھونڈ رہے ہیں, نظر ذرا بلند تو کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نہ کوئی ہادی اور رہبر دے دے گا, وہ تمہیں بتانے لگ جائے گا. تو پریشان مت ہو, اس طرح ڈھونڈتے رہو, نیچے دیکھ کے ڈھونڈ رہے بلندی کی چیز کو. جب تم کسی کے پاؤں میں دیکھتے ہو تو پھر اس کا چہرہ نظر نہیں آتا, تھوڑی سی ذرا نظر بلند کرو. بایعت اور خلافت, آپ نے بایعت جو کری اپنے تایا جان سید آل احمد اچھے میاں کی رحمۃ اللہ علیہ, انہی کے سلسلے سے بایعت ہوئے. ویسے تو آپ کو اپنے والد گرامی سے بھی تھی, لیکن آپ جب بھی بایعت کسی کو کرتے تو تایا جان کے سلسلے میں کرتے. آپ کے پاس تمام سلاسل کی اجازت تھی, قادریہ برکاتیہ, قادریہ ابائیہ, قادریہ ہدایہ, قادریہ رضاخیہ, قادریہ منصوریہ, چشتیہ نظامیہ قدیمہ, چشتیہ محبوبیہ جدیدہ, سوراوردی وحدیہ, سوراوردی فضلیہ, نقشبندیہ علائیہ, صدیقیہ نقشبندیہ, علائیہ علوی, بدیہ علویہ, منامیہ. آپ کے پاس سلاسل, اور وہ وظائف کہ جن کو حاصل کرنے میں انسان کی زندگی گزر جاتی, وہ وظائف آپ کے روز مرہ کے اندر وہ شامل تھے. وہ وظائف یہ بڑی بات ہوتی. بڑے عرصے کے بعد ابھی وظائف ہے, میں جاتا ہوں کسی ملک میں گیا, وہاں سے کوئی ایک وظیفہ مل گیا, اس ملک میں گیا, وہاں سے وظیفہ بزرگ سے لیا. کہاں مراکش گیا دلائل الخیرات کی اجازت لینے کے لیے ان کے خاندان سے. بڑی مشکل ہوتے ہیں یہ, وہ پھر نسبت شامل ہو جاتی. اسماء الہیہ کا وظیفہ, دلائل الخیرات کا وظیفہ, حزب البحر کا وظیفہ, حزب البرگ, حسن حسین, یہ لفظ حسن حسین ہے, دعاؤں کی کتاب ہے. حزب النصر, حرز یمانی, دعائے حیدری, دعائے اسرائیلی, دعائے سریانی, قصیدہ غوثیہ, صلاۃ الاسرار, قصیدہ بردہ شریف, ان شامل تھے آپ کے وظائف کے اندر. اللہ اکبر.
اور آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سیدہ شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ ان کو پڑھا کرتے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی وظائف ہیں؟ اگر ہم وظائف کو پڑھیں گے بھی تو اس لیے کہ ہمیں وہ پیسے مل جائیں، ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے، ہمارا وہ کام ہو جائے، نہیں یار، وظائف کو اللہ کے لیے پڑھو، اس کی خوشنودی کے لیے پڑھو، یہ کام تو ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگ وظائف شروع کیجیے، اس میں 2 چیزیں زیادہ شامل کریں، بلکہ میں کہتا ہوں باقی سب چھوڑ دیجیے، دلائل الخیرات اور استغفار۔ اور استغفار وہ ڈھونڈیے جو حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ آپ اپنے جو آپ کے قرب و جوار کے اندر کوئی عالم دین ہے، عالم بعمل یا صاحب خانقاہ ہیں، ان سے جا کے پوچھیے کہ استغفار کوئی ہمیں ضرور دیجیے۔ ویسے میں جو پڑھتا ہوں وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں تو یہ پڑھ رہا ہوں۔ کثرت کر دیجیے، کام دیکھیے کہ پھر کس طریقے سے بنتے ہیں۔ آپ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ آپ کو مصافحات اربع کی بھی اجازت تھی۔ اب یہ مصافحات اربع کیا ہے؟ مصافحات ہے نا، ہاتھ ملانا، اور یہ مصافحات اربع کیا ہے؟ ابھی میرے پاس کل ہی مجھے رات کو کتاب بھیجی، مسلسلات، اس کے اندر جو ہے وہ مصافحات کی چین بیان کی گئی، کچھ اور بھی ایکسٹرا بھی ہیں، لیکن سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو اسناد تھیں وہ کیا ہیں؟ مصافحات الجنیہ، صرف 6 واسطوں سے یہ مصافحہ ایک صحابی جن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، جن کی عمر 700 سال تھی۔ تو یہ مصافحہ کیا کہ آپ نے اس ہستی سے مصافحہ کیا کہ جس نے مصافحہ ان سے اور آگے جا کر اس شخص نے وہ مصافحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کا فرمان علی شان، من صافحنی او صافح من صافحنی الی یوم القیامت داخل الجنہ، جس نے مجھ سے ہاتھ ملایا یا اس سے ہاتھ ملایا، جس نے مجھ سے ہاتھ ملایا ہے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ آپ کچھ سمجھیں آپ؟ تو سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سند حاصل، آپ کو مصافحات الجنیہ ایک، مصافحات الخدریہ 18 واسطوں سے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے حضور تک پہنچتا ہے، یہ بھی آپ کو حاصل تھا۔ مصافحات المعمریہ صرف 10 واسطوں سے یہ مصافحہ ایک معمر صحابی ابو سعید حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ مصافحات المنامیہ صرف 21 واسطوں سے یہ مصافحہ حضور حضرت ابو الحسن علی کے ذریعے حضور تک پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنی انگلیاں ان کی انگلیوں میں ڈالی اور 7 مرتبہ فرمایا، اے ابو الحسن جو میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گا جنت میں جائے گا۔ تو مصافحات المنامیہ تو صرف 21 واسطوں سے یہ مصافحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا حضرت ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ تو یہ سعادت مجھے بھی 3 واسطوں سے تو حاصل ہے، علامہ زبیر نقشبندی ان کے ذریعے سے، اور میرے استاد مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، اور صدر الشریعہ کے جو بیٹے ہیں علامہ ضیاء المصطفیٰ جو ہیں ان کے ذریعے سے، اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے۔ تو مجھے بھی یہ مصافحہ جو ہے اس کی سند، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بایت ہوتی ہے، ایک مصافحہ، آپ نے اس آدمی سے ہاتھ ملایا ہے کہ جس نے آگے ہاتھ ملایا، ہاتھ میں وہ ہاتھ چلتا چلتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندے نے ہاتھ میں، اللہ اکبر جل شانہ۔ اس سے اندازہ کر لو کہ مرشد اعلیٰ حضرت کتنے اعلیٰ مرتبے پہ فائز تھے، اور ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کو الہامی طور پر یہ اشارہ ہوا کہ جاؤ تاکہ اور مضبوط ہو جائے۔ تو گویا کہ کم از کم 4 ایسے بندوں سے، ہستیوں سے آپ نے ہاتھ ملایا ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واسطوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ آج 2015 سے 40 سال قبل یہ معمول تھا۔ سب کچھ پڑھنے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ آدمی جو ہے اسے بھیجا جاتا تھا، خود استاد بھیجتے تھے، جاؤ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، وہاں جا کے ان کے درس قرآن کے اندر یا درس حدیث کے اندر شامل ہو جاؤ اور وہاں سے پڑھو۔ یہ پرانے دور میں شامل ہوتا تھا، 20 سال تک 30 سال تک یہ برقرار رہا، آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ نے سارا علوم پڑھ ڈالے تو اب آپ کے والد گرامی نے خود بھیجا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی درس حدیث کے اندر جا کر شامل ہو جاؤ۔ یہ شاہ عبدالعزیز جو ہیں محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کے درس حدیث کے اندر شامل ہو جاؤ۔ آپ وہاں گئے، شامل ہوئے، تمام فیض سمیٹ لیا آپ نے۔ شاہ عبدالعزیز اللہ اکبر شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے، نہ صرف صحاح 6 کی اجازت لی بلکہ اس خاندان میں دلائل الخیرات پڑھی جاتی تھی، اس کی بھی اجازت وہاں سے لے آئے۔
یہ معمول ہے. یہ بتاؤں میں آپ کو, شاہ ولی اللہ معمول ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ ہمارے ہیں, شاہ ولی اللہ ہمارے ہیں. لوگ بڑے بڑے بندوں کو اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے شامل کر لیتے ہیں کسی ایک بات کی وجہ سے, لیکن ان کی باقی باتیں نہیں دیکھتے. شاہ ولی اللہ دلائل الخیرات کو پڑھا کرتے تھے, ان کے خاندان میں تھی. یہ سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اجازت لے کر حضرت رحمت من ربی. آپ کے معمولات کیا تھے؟ اور یہ سٹوری کا حصہ بہت اہم ہوتا ہے. میں یہاں اپنے سامعین کو لانا چاہتا ہوں, وہ پیچھے سے سارا سناتا ہوں تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ ہم ایک عظیم آدمی کو سن رہے ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے ان کے معمولات کیا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے. آل رسول صرف نام کے آل رسول نہیں تھے, وہ کام کے بھی آل رسول. یعنی کام کے آل رسول کیا ہے؟ بیٹا اپنے باپ کا صحیح جانشین تب ہوتا ہے جب اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں کہا گیا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ اس لیے کہ دلیل خود ہی اللہ نے بتا دی, انہ عمل غیر صالح. ریزن یہ ہے کہ اس کے عمل وہ نہیں ہے جو تیرے عمل ہیں. تو پتا چلا کہ جب بیٹا باپ کے نقش قدم پہ نہ چل رہا ہو تو قرآن کا اسلوب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیٹا نہیں ہے. تو جب بیٹا نہیں ہوتا تو امتی جب اپنے نبی کی بات نہ مانے تو وہ امتی کہاں سے ہو گیا؟ تو آل رسول کام کی آل رسول, باجماعت نماز ادا کرنا, یہ آپ کی صفت تھی. اب ہمیں اپنے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم بڑے بڑے ولی اللہ اور صوفی بنتے ہیں, محدث بن رہے ہیں, تو کیا یہ صفت ہے نماز با جماعت پڑھتے ہیں؟ اولیاء کرام با جماعت نماز کا خاص اہتمام کرتے ہیں. لیکن اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ بڑے بڑے اولیاء ہیں کہ جو جنگل میں رہتے ہیں, وہاں کہاں نماز ہوتی ہے؟ یہی تو پرابلم ہے. ابھی تک تمہاری نظر زمین کے اوپر ہے بھائی. اگر وہ محلے میں ہوں گے, وہ اپنے مریدین کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے. اگر وہ یہاں نہیں ہے تو رجال الغیب وہاں پہنچ جاتے ہیں. میں اپنی کئی تقریروں کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ جو وقت کا مجدد ہے, جو وقت کا قطب ہے, وہ کبھی کہیں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, کہیں جا کے کبھی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے. وہ جامع کرامات الاولیاء پڑھ لیجئے, کتنے مل جائیں گی آپ کو مثالیں. تو اولیاء کرام جو ہیں وہ خاص اہتمام کرتے ہیں اس کا. مسلم شریف میں ایک طویل حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں میں, جماعت منافق چھوڑتا ہے یا مریض چھوڑتا ہے؟ اب بتائیے ہم کس صف میں ہیں؟ بس دو بندے ہی جماعت چھوڑتے ہیں, یا منافق یا مریض. اور مریض بھی وہ, بلکہ صحابہ کے دور کے اندر مریض جو ہیں وہ بھی کیا دو بندوں کا سہارا لے کر مسجد میں سرکار کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کرتے تھے, پاؤں کو گھسیٹتے گھسیٹتے آ جایا کرتے. اللہ, ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, خلاصہ بیان کرتا ہوں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے اذان سنی اور بلا عذر جماعت میں شریک نہ ہوا اور تنہا نماز پڑھی تو اس کی یہ نماز قبول نہیں ہوگی. لو اب یہ اس لیے کئی علماء کرام نے یہ کہا کہ جو آدمی بلا عذر اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی, نماز ہوئی نہیں ہے. یہ حدیث ہے ان کی. یعنی اکثر ہم لوگ چلو یار میں نماز پڑھ لوں گا, مسجد میں جماعت نکل گئی. تو جو بلا عذر جس نے جماعت چھوڑ دی, یہ حدیث ذہن میں بٹھا لیجیے, ابو داؤد, اس کی نماز ہوئی نہیں. آل رسول با جماعت نماز پڑھتے, حتیٰ کہ تہجد بھی کبھی قضا نہ ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ تہجد پڑھنے والے خود سے ملاقات کرتے ہیں, خدا سے ملاقات کرتے ہیں. آج تک تم لوگوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی, کبھی خود سے ملاقات کی ہے؟ خود سے ملاقات تم نے کرنی ہے تو میں تمہیں وقت بتا رہا ہوں تہجد کا. تہجد کے وقت تم اپنے آپ سے گفتگو کر سکتے ہو, اپنے آپ سے ملاقات کر سکتے ہو, اور تمہیں پیدا کرنے والا جو خالق ہے خدا, اس سے تم بات کر سکتے ہو. اس لیے اولیاء کرام تہجد نہیں چھوڑتے تھے. یہ تہجد پڑھنے والے کردار مضبوط ہوتا ہے, گفتار پہ گرفت ہوتی ہے ان کی. اس لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے میں جب 3-4 بجے اٹھ جاتا ہوں پھر میں سوتا نہیں, اور وہی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. محفل سما, آپ محفل سما بھی نہ سنتے تھے. ایک بات عرض کروں, یہ محفل سما ہے کیا؟ یہ محفل سما ایک دوائی کا نام ہے, میڈیسن ہے. اور میڈیسن کی ضرورت بیماری کے وقت پڑتی ہے, علاج کرنا ہو تو اولیاء کرام اس کو بطور دوائی استعمال کرتے تھے. بس یہ میں اس سے طویل اور چیز مختصر بیان نہیں کر سکتا. تو بطور دوائی اس کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو آل رسول کے ہاں واعظ تقریر کا سلسلہ مسلسل تھا. محفل نعت ضرور ہوتی تھی, کیونکہ پہلے انسان کی تخلیق کے اندر یہ بتا دیا گیا. یہ محفل نعت سے سنیے, پہلے انسان کی تخلیق کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی کہ دیکھو توحید عبادت یہ تبھی قبول ہوگی کہ جب اس نبی کی تعظیم بیچ میں شامل ہو. اگر نبی کی تعظیم بیچ میں شامل نہ ہو تو پھر توحید اور عبادت ہرگز قبول نہیں ہوتی. یہ پہلے انسان کے اندر ہی اس مسئلے کو حل کر دیا گیا تاکہ آگے جتنے آنے ہیں یہ مسئلہ حل رہے. تو محمد مصطفیٰ جب نبی کی تعظیم کے بغیر, آدم علیہ السلام کی تعظیم کے بغیر بڑے بڑے عابدوں کی عبادت قبول نہیں ہے اور ان کی توحید قبول نہیں ہے,
تو سید الانبیاء جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ذکر کے بغیر کس طرح چیزیں قبول ہو جائیں گی؟ قرآن، سید آل رسول نے مریدین کی توجہ قرآن کی طرف دلائی. آپ خود بھی بہت قرآن پڑھتے تھے. آپ فرماتے تھے یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، زندوں کے لیے ہے. زندوں کے لیے کتاب اتاری گئی، اس کی تلاوت کرو. اس کے علاوہ سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کے وظیفوں وظائف کے اندر دلائل الخیرات کا وظیفہ پڑا تھا. یہ دلائل الخیرات میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. یہ تمام سلاسل کے اندر ہے. اسے امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. سارے درود شریف اس کے اندر اکٹھے ہیں، دعائیں اس کے اندر اکٹھی ہیں، توحید کے بارے میں مسائل اس کے اندر زبردست ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں آپ اشش کر اٹھیں. ہزار رحمت من ربی، سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، ولیوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی. میں نے جا کر امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ کے روزے کے اوپر 3 دن مکمل 3 مرتبہ اس کو پڑھا. وہاں ان کی اولاد سے میں سید حسن تلمودی الجزولی، ان سے میں نے جا کر اجازت لی اس کی. اور آپ کو بھی اگر آپ سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کے مرحرہ کے پاس ہیں تو آپ کو اجازت لینے کی، آپ جائیں ان کے پاس، اجازت لیجیے، پڑھیے، تاکہ وہ رابطہ جڑ جائے اور فیض آپ کے اوپر. جو اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر آنی شروع ہو جاتی. مولانا روم کے دربار کے اوپر 3 دن ترکی میں جا کر میں نے مکمل 3 مرتبہ اسے پڑھا. اور ابھی حال ہی میں نے 3 دن مکمل 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے پاس اسے پڑھا. ہاذا رحمت من ربی. میرے والد طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسے پڑھا کرتے تھے، دلائل الخیرات کو. اور میرا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں اسٹڈی شروع کرتا ہوں کسی ولی کامل کی. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کتاب کھولی تو شروع کر دیتا بیان. نہیں، مجھے اس کے لیے اسٹڈی کرنا پڑتی، سم ٹائم رابطہ کرنا پڑتا ہے. اسی لیے 15 20 25 دن گزر جاتے. تو وہ جب میں ایک نام لکھ لیتا ہوں کہ اب مجھے ان کے اوپر گفتگو کرنا ہے، تو پھر اس دن سے لے کے جب تک تقریر، ابھی میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں نا، اس دن سے لے کے تقریر تک وہ جتنے بھی ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور دلائل الخیرات جو روز پڑھی جاتی مکمل پڑھتا ہوں، ہزار رحمت من ربی، وہ اس کا ثواب جو ہے وہ ان جن کے بارے میں تقریر کرنا ہے ان کو میں پیش کرتا رہتا ہوں. ہزار رحمت من ربی. اور بڑا کرم ہے. تو آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کے وظیفے میں دلائل الخیرات تھی. شریعت کے پابند، طریقت کے امام. عاجزی کی انتہا یہ تھی کہ خود امام نہ بنتے، کسی سے کہتے تم امام بنو، پیچھے اس کے نماز ادا کرتے. اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ان کی وجہ سے اس کی نماز بھی قبول ہو جاتی. اللہ اکبر جل شانہ. یہ بڑی بات ہوتی ہے جب ولی کامل نمازنے پہ آ جائے، خود پیچھے کھڑے ہو جائیں. تو پیچھے سے توجہ ڈالی اور نماز. اللہ اکبر جل شانہ. سخاوت، سید سخی ضرور ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے. سید میں اور کچھ ہو نہ ہو، سخاوت ضرور ہوتی، یہ اس کی جینیٹک میں شامل ہے. سید سخی، اور آخرکار وہ سجدے میں بھی پلٹ آتا ہے. کوئی بھی آتا سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کوئی بھی آتا آگے جھوٹ ہی بول دیتا، پھر بھی آپ دے دیتے. اور کبھی کبھی تو اپنے کپڑے اتار دیتے. کپڑے اتارنے کا مطلب کیا؟ وہ اوپر اصل میں پہنے ہوتے تھے، جبہ پہنا ہوتا ہے یا کوئی قیمتی چادر ہے، دے دیتے. تو لے جا یار، جا کے بیچ کے اپنا کام چلا لے، یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک دن تو آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عرض کرنے لگیں، کہتی ہیں آپ خود ولی کامل ہو تو سب کو ولی سمجھتے ہو. وہ کسی کا سنا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے یہ حالات نہیں ہیں جو اس نے بیان کیے ہیں. آپ فرمانے لگے میں جانتا ہوتا ہوں، جب آدمی آ کے میرے سامنے بولتا میں جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، نانا کو یہی آرڈر تھا، اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکنا نہیں. کیا بات ہے. یہ ولی اللہ ہے، یہ صوفیہ. یہ لوگوں سے بہانوں سے پیسے سمیٹتے نہیں ہیں، یہ لوگوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں. یہ تو ولی کی نشانی ہے. وہ دھوکہ دے کر ان سے پیسے سمیٹے گا نہیں، وہ اپنے بھی پہ خرچ کر دیتا ہے ان کے اوپر. ولی کاملہ. اللہ اکبر جل شانہ. سید شاہ علیہ رسول کی زندگی، نبی کی سیرت. آپ نے سید منتخب حسین بلگرامی کی صاحبزادی سے شادی کی. اس عظیم ولی کامل کی ایک عظیم کرامت ہے کہ خاندان کچوچا کے سپوت سید شاہ علی حسین اشرفی آپ کے خلیفہ. اور ان کی سب سے بڑی کرامت، لوگ اکثر مجھ سے پوچھیں اگر کہ مختار شاہ یہ سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ کی کرامت بیان کر. پہلی کرامت سید شاہ علی حسین اشرفی آپ کے خلیفہ ہیں، یہ کرامت. دوسری عظیم کرامت، وقت کے مجدد، ان جیسا عاشق مصطفیٰ عالم بامل ابھی تک پیدا نہیں ہوا. یہ بات یاد دوں میں، ابھی جب سے وہ ان کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا ان کے برابر کا. وہ آپ کے مرید اور خلیفہ، یہ وقت کا مجدد آپ کا مرید ہے. تو اعلی حضرت عظیم البرکت کو جو نیابت ملی ہے غوث پاک کی، وہ سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ اس خاندان کے ہر فرد کی عزت کرتے، اور جب مارہرا اسٹیشن پہ آ جاتے تو اپنے جوتے اتار لیتے.
ننگے پہنچ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. خانقاہ تک ننگے پہنچ جاتے. کوئی پیر خانہ سے بریلی آتا، حالانکہ آپ کے پاس کام کرنے والے تھے، خادم تھے، لیکن خود اس کے لیے کھانا اپنے سر پہ رکھ کے لے کے جاتے کہ میرے پیر خانے سے آدمی آیا. اللہ حضرت اتنی تعظیم کرتے. یہ ہمارے صوفیاء اور اولیاء. یہ ہیں. سن لیا، قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، خالص توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں سے پیسے کھاتے نہیں ہیں، لوگوں پہ پیسے لٹاتے ہیں. ان کو دیکھ کر اب اعتراض کرو ہم پر. ان جاہلوں کو گلی میں گھومنے والے لوگوں کو دیکھ کر اس مسلک کے اوپر اعتراض کرنا نا انصافی ہے، نا انصافی ہے. سید شاہ علیہ رسول کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد اب کرو اعتراض. تو تعصب اور چیز ہے، نظر انداز کر دینا. حقیقت بھی تو کوئی چیز ہے، اس کو استعمال کر لیجیے، اللہ کو جان دینی ہے. ہمارے اولیاء کرام شریعت کے عالم ہیں، طریقت کے رہبر ہیں، واقف ہیں حقیقت سے. ان کو دیکھ کر پھر کرو. جس کو وضو کی سنن کا پتہ نہیں ہے اس کو دیکھ کر مسلک اہل سنہ والجماعت پہ اوپر اعتراض کر دینا. آپ فرمایا کرتے تھے، سنیے جملے، ہمیشہ علماء، اولیاء اور مساکین کی عزت کرو. کیا جملہ ہے! علماء کی عزت کرو، صوفیاء اولیاء کی عزت کرو، مساکین کی عزت کرو. جو کچھ میسر ہو ان کی خدمت میں پیش کر دو. قبول کرتے ہیں تو آل از ویل، ٹھیک ہے، سب نہیں کرتے تو تمہارے سر سے ذمہ داری اتر گئی. اور کیا ہم آج علماء کی عزت کرتے ہیں، اولیاء کی عزت کرتے ہیں، مساکین کی عزت کرتے ہیں؟ نہیں. تبھی تو ہماری کوئی عزت نہیں کرتا، ہمارے رزق میں برکت نہیں. فرماتے صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو جائے ظاہر. یہ ہیں اولیاء کرام. وصال سے قبل کسی نے کہا حضور کو وصیت کر جائیں، وصیت فرما جائیں، وصیت فرما جائیں. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بس جملہ بولا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بس یہی. 18 ذی الحج 1296 ہجری آپ کا وصال ہوا اور مارہرہ میں ہی آپ کا مزار شریف ہے. لوگ جاتے ہیں، فیض پاتے ہیں. الفاتحہ برائے اہل رسول. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.